دوستو جنگ احد اسلام کی ایک ایسی جنگ تھی جو جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے کافروں کی طرف سے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جو اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی اور آسمان سے جبرائیل مولا علی علیہ السلام کے لیے ذوالفقار تلوار لے کر نازل ہوئے۔ جنگ احد میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی دردناک شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی جنگ احد میں ہی پھیلائی گئی۔ لیکن دوستو اس جنگ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور کتنے ہی اصحاب کی شہادت ہو گئی۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں۔ دوستو غزوہ احد اسلام کے تمام غزوات میں سے ایک بہت ہی مشہور غزوہ ہے جو شوال کے مہینے سن 3 ہجری کو میدان احد میں پیش آیا تھا۔ دوستو جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ جنگ احد انتقام تھا جنگ بدر میں مارے گئے سرداروں کا، جن کا بدلہ لینے ان کی عورت آئی تھی جس کا نام ہندا تھا، جو کہ اپنے باپ عتبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید کا بدلہ لینے آئی تھی، جو جنگ بدر میں مجاہدین اسلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ جنگ احد میں لشکر مشرکین کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا، جو کہ ہندا کا شوہر تھا اور مکے کا نیا سردار تھا، جبکہ مسلمانوں کی سربراہی خود آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینے کے باہر نہ نکلیں اور وہیں رک کر مدینے کا دفاع کریں، لیکن مسلم نوجوان اور حضرت حمزہ علیہ السلام مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کے خواہاں تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ احد کا میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو میدان میں اس ترتیب سے کھڑا کیا۔ احد پہاڑ کی طرف پشت کر کے لشکر کو کھڑا کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا، اور آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ان 50 افراد سے فرمایا تھا کہ ہم جنگ کرتے کرتے کافروں کو مکے پہنچا دیں یا کافر ہم سب کو شہید کر دیں، جو کچھ مرضی ہو جائے تم لوگوں نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا جب تک میرا حکم تم تک نہ پہنچ جائے۔ مشرکین نے لشکر کی کچھ اس طرح سے ترتیب لگائی کہ میمنہ کی سرداری خالد بن ولید کو اور میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کو دی۔ دوستو جنگ کا آغاز ہوا، ایک طرف 1000 کا لشکر اور دوسری طرف 3000 کا لشکر آمنے سامنے تھا۔ مشرکین کے لشکر میں سے طلحہ بن ابی طلحہ سامنے آیا اور للکارنے لگا اور کہنے لگا میرے مقابلے پر کسی کو بھیجو۔ اس کافر کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی بار میں اس کافر کو واصل جہنم کر دیا۔ پورے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور پورا لشکر خوشی سے جھوم اٹھا۔ دوستو اس کے بعد تمام مسلمان مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور بہت تیزی سے مشرکین پر غلبہ پانے لگے اور تمام مشرکین لشکر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ابو سفیان کا لشکر اور ابو سفیان بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، تو اس وقت ہندا اپنے تمام بھاگنے والے سپاہیوں سے کہنے لگی کہاں جا رہے ہو، جنگ کرو، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے۔ دوستو مسلمانوں کی ہیبت اور دہشت مشرکین پر غالب آنے لگی، کوئی بھی مشرک جنگ کے لیے واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسلمانوں کا تمام لشکر تیزی سے کافروں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ جس وقت پہاڑ پر کھڑے 50 افراد نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھنے لگے کہ جنگ فتح ہو گئی اور انہوں نے پہاڑی چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے پہاڑ نہ چھوڑنا، مگر چند صحابہ کے سوا سب پہاڑ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے بھاگ گئے۔ پھر خالد بن ولید میمنہ کا لشکر لے کر پہاڑ کے پیچھے کھڑا تھا
اس نے پہاڑ پر 3 سے 4 افراد کو دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ان 3 سے 4 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور اکرمہ بن ابو جہل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کی پشت سے حملہ کیا اور بہت سارے اصحاب کو شہید کر دیا۔ اسی ہلچل میں شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی اصحاب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور کچھ اصحاب تو پہاڑ کی پناہ میں آ گئے۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے مشرکین پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے ایسی جنگ کی کہ جنگ کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ پھر اپنے ہاتھوں سے جنگ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور فرمایا، لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جنگ کرنا شروع کر دی۔ اتنی ہی دیر میں جبرائیل مولا علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے ذوالفقار لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو تلوار دی اور فرمایا، اے علی، یہ لو ذوالفقار سے مقابلہ کرو۔ جب ذوالفقار صاحب ذوالفقار کے ہاتھوں پر آئی تو پھر کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا۔ پورا لشکر بھاگ گیا۔ اس کے بعد چند اصحاب واپس آ گئے، جن میں عاصب بن ثابت اور ابو دجانہ اور چند اصحاب تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی۔ دوستو، اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ بہت سارے اصحاب شہید ہو گئے اور سب سے بڑی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی تھی، جن پر وحشی نے نیزے کا وار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہندا حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش پر آئی اور حضرت حمزہ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ چبانے لگی۔ ہندا کے باپ کو حضرت حمزہ علیہ السلام نے جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا۔ اس کا بدلہ ہندا نے جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام سے لیا۔ دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کا علم ہوا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ ہمارا سلام ہو شہدائے احد پر اور ہمارا سلام ہو سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام پر۔